بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام میں پوری زندگی کا جو مقصد ہے اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب قرآن شریف اور اس کے بعد اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ذریعے ہمیں ایک ضابطۂ حیات دے دیا، ہمیں ایک جو ہے قانون دے دیا، واضح کر دیا کہ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ انسان کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آنے کے بعد قرآن شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اور زندگی گزارنے کے لیے جو SOPs ہیں وہ اختیار کرنی ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو ہم دو طریقوں سے ان کی زندگی مبارکہ سے لیتے ہیں، ہدایت یا روشنی لیتے ہیں۔ ایک، انہوں نے جو کام کر کے دکھائے، اپنی زندگی پوری گزاری، جو عملی نمونہ پیش کیا، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اب دوسرا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابہ کرام کے ساتھ زندگی کے مختلف اوقات میں اپنے دربار مبارک میں جب صحابہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو جو باتیں انہوں نے سمجھائیں، جو مسئلے ان کے سامنے آئے، جو باتیں انہوں نے اللہ کے حکم سے وحی کے ذریعے، ظاہر سی باتیں جو باتیں لوگوں کو سمجھائیں اور ان میں ایک روڈ میپ دیا، اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ حدیث کچھ ضعیف ہوتی ہیں، کچھ جو ہیں مستند ہوتی ہیں۔ اس بات کو ہم نہیں چھیڑتے کیونکہ میں اس کا مکلف نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، تو یہ بات جو ہے صحیح غلط ہونے کا یا ضعیف یا مستند ہونے کا، ظاہر سی بات ہے یہ ہم ڈومین علماء کا ہے۔ لیکن ہم اس چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی اسلام جس طرح کہا جاتا ہے یا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ایک ضابطۂ حیات ہے، یا کہ عملاً جو اس وقت مسلم معاشروں میں بالعموم اور ہندو پاک معاشرہ یعنی انڈیا، پاکستان میں بالخصوص جو اسلام کے ساتھ رویہ روا رکھا جا رہا ہے، کیا وہی سچ ہے یا جو ضابطہ حیات کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے؟ اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ہم پرکھنا چاہتے ہیں۔ اب پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں تو یہاں پہ ہمیں بچپن سے کتابوں میں تو پڑھنے کو ملتا ہے کہ اسلام ضابطہ حیات ہے، تقریروں میں بھی ملتا ہے، لیکن عملی طور پر ہم دیکھیں تو ہم نے اسلام کو ضابطہ حیات ماننا تو دور کی بات، اس ضابطہ حیات کا ایک بھی اگر ہم چیپٹر لے کے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلائی کر دیتے تو کیا ہی بات تھی۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اب یہ بوجود پرانی جو ظاہر سی بات ہے نسلیں آتی جا رہی ہیں، ہمارے اینسسٹرز تھے صدیوں پہلے کی جو بات ہے، اب کہاں پہ خرابی ہوئی ہے، کس طرح ڈائیورٹ کیا گیا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کو صرف رسم و رواج کا ایک مجموعہ بنا لیا ہے۔ ایک کمپوننٹ ہم نے اس کا مقرر کیا ہے عبادت کا، چلے وہ بالکل صحیح ہے، وہ جو ہے اسلام کی روح بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے 5 وقت ہم پہ نماز فرض ہے، اور کوئی بدنی عبادت تو ہے نہیں، جیسے ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں، جید عالم ہیں، کہ اسلام نے عبادت صرف ایک فرض کی ہے روزمرہ کی زندگی میں، وہ ہے نماز 5 وقت۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں، روزہ جو ہے آپ 30 دن رکھتے ہیں لیکن سال میں ایک دفعہ، زکوٰۃ جو بدنی عبادت بھی ہے وہ امیروں پہ فرض ہے، حج عمرہ امیروں پہ، حج امیروں پہ فرض، عمرہ بھی امیر ہی کر سکتے ہیں۔ باقی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو آپ زندگی میں اپنی روزمرہ لائف میں صبح سے شام تک آپ کو فرض کی گئی ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ باقی جو نوافل ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، تسبیحات ہیں، وہ آپ پہ فرض نہیں کی گئی، لیکن اگر وہ آپ کرنا بھی چاہیں تو وہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔
لیکن ہم نے ایک تو عبادت کے ساتھ یہ کیا کہ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی نفلی عبادت پہ زور بڑھا دیا. وہ بھی کیسے، وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ اسلام چونکہ ضابطہ حیات ہم مانتے ہیں شاید، لیکن جب ہم نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، جب ہم نے اس کتاب کو پڑھا، قرآن و سنت کو ہم نے پڑھنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ یہ ضابطہ حیات ایسا ہے جس میں اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنے نفس کی نفسانی خواہش جو ہیں وہ پوری نہیں کی جا سکے گی. تو ہم نے کیا کیا کہ اس ضابطہ حیات کو رکھ دیا ایک طرف. پھر ہم ڈھونڈنے لگ گئے کہ اس قانون میں، اس اسلام میں ہمارے فائدے کی چیزیں کون سی ہیں اور ہمارے نفس کو جو ہے دوام بخشنے والی چیزیں کون سی ہیں، وہ نکالی جائے تاکہ ہماری زندگی آسانی سے گزر سکے. تو پھر ظاہر سی بات ہے اس پہ کام شروع ہوا. تو پھر علماء سو بھی میدان میں آ گئے، پھر مولوی کا پیشہ بھی بن گیا، پھر ہم جیسے دین کے خریدار بھی میدان میں آ گئے، پھر ہر ایک نے اپنا اپنا جو ہے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بھی بنا لی. پھر اسلام کی اصل روح کہیں بیچ میں رہ گئی، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اسلام کو ضابطہ حیات کی جگہ ایک رسم و رواج کا مجموعہ بنا کے پیش کر دیا. اور جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہمارے نفس نے کہا کہ یہی چیز ہے جو ہمیں چاہیے، جو زندگی آسانی سے گزارنے دے گا ہمیں. اب کون سی رسم و رواج؟ خدا نخواستہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے، اس کا سویم کرنا ہے، اس کا چہلم کرنا ہے، سال میں ایک دفعہ اس کے لیے دیگ اتارنی ہے، قرآن خوانیوں پہ زور، محفل میلاد پہ زور، نعت خوانیوں پہ زور، حسن قرات کے مقابلوں پہ زور، تسبیحات پہ زور، مجموعہ وظائف، ہزاروں کی تعداد میں یہ کتاب چھپنا اور لکھنا شروع ہو گئی. لوگ ٹھیک بھری پڑی ہیں کتابیں. لوگوں نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا، عربی سیکھنا چھوڑ دی، قرآن کا جو میسج ہے وہ ہم نے اس پہ غور کرنا چھوڑ دیا. ہم نے مجموعہ وظائف اٹھا لیا کیونکہ وہ بہت آسان لگا ہمیں، نفس کو وہ بہت کمفرٹیبل فیل ہوا. کیونکہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ آپ کو تکلیف بھی ملے گی، اس پہ آپ کی آزمائش بھی ہوگی. لیکن جو مجموعہ وظائف ہمیں دیا گیا ہے اس میں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے صبح شام کوئی ایک تسبیح جو ہے 2,000 دفعہ پڑھ کے سو جاؤ، صبح دوسری صبح آپ جب اٹھو گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. فلاں یہ وظیفہ پڑھ لو، 40 دن تک جنت میں آپ کے اتنے گھر بن چکے ہوں گے. کوئی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک پورا عملی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے لیے جو ہے بہترین راہ ہے. قرآن شریف میں آیتیں ہیں، 2-3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم میں بتا دوں کہ بے شک یہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ آپ کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو ناظرین، میں جب دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سیرت نبوی کو میں دیکھتا ہوں، تو مجھے کہیں بھی وظائف، کہیں بھی اتنے نوافل، کہیں بھی تسبیحات، کہیں بھی میلاد یا نعت خوانیاں یا عرس جو